اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ اردو غزل کے فنی اور فکری مطالعے کی کلاس میں آج جس موضوع کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے احمد فراز منفرد لب و لہجے کے رومانوی شاعر۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے احمد فراز کے حالات زندگی، ان کی تصانیف اور ان کے مجموعہ کلام کو مختصراً پڑھا تھا۔ آج ہم ان کے منفرد لب و لہجے کی رومانوی شاعری پر بات کرتے ہیں۔ اردو رومانوی شاعری کے 3 ستونوں کی بات کی جائے تو بلا شبہ اختر شیرانی، فیض احمد فیض اور احمد فراز کے نام سامنے آتے ہیں، جنہوں نے اردو رومانوی ذوق کو جامو، سبو و مینا سے نکال کر چاند، تارے، صبا، پھول، شبنم، گھٹا، چاندنی، شاخ، کلیاں، دھنک، روشنی، بہاروں، خزاں اور بچھڑنے کے موسموں سے ایسے استعاروں اور تشبیہات و تلمیحات کے قالب میں ڈھال دیا کہ پس زندہ قید و بند کی تکالیف بھی محبوب کا مرمری ہاتھ لگے۔ فیض احمد فیض کے بعد اپنے منفرد رومانوی لہجے سے محبت اور شہرت کے آسمان کو چھونے والے دوسرے انقلابی، مزاحمتی اور رومانوی شاعر احمد فراز تھے، جو نوجوان شاعروں کے آئیڈیل بن کر ابھرے۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ کے معزز سادات خاندان میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ احمد شاہ کوہاٹی کے کلمی نام سے شعری سفر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں فیض احمد فیض کے گراں قدر مشورے سے احمد فراز ہوئے۔ یوں رومانوی شاعری کی اساس فیض صاحب جیسے نفیس رومانوی اور انقلابی شاعر کے دست شفقت سے بنی۔ فراز کی مادری زبان پشتو تھی۔ ان کے والد سید محمد شاہ برگ ہرچند فارسی کے ممتاز شعراء میں شمار ہوتے تھے، لیکن کی خواہش تھی کہ فراز ریاضی اور سائنس کی تعلیم میں آگے بڑھیں۔ تاہم فطری میلان اور پوئٹک جینیٹک کوڈ کو کیا کہیے جو ادب و شاعری کی طرف مائل تھا۔ اس لیے پشاور کے ایڈورڈ کالج سے فارسی اور اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور باضابطہ ادب و شاعری کا مطالعہ کیا۔ ایڈورڈ کالج پشاور میں دوران تعلیم ریڈیو پاکستان کے لیے فیچر لکھنے شروع کیے۔ گریجویشن کے دوران رومانوی طالب علم بن کر ابھرے۔ پہلا رومانوی شعری مجموعہ تنہا تنہا منظر عام پر آتے ہی نوجوان دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ ریڈیو پاکستان پشاور سے بحیثیت اسکرپٹ رائٹر کیریئر کی ابتدا کی انہوں نے، پھر پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ حکومت پاکستان نے 1976 میں اکیڈمی آف لیٹرز کے نام سے اعلیٰ ترین ادبی ادارہ قائم کیا، جو احمد فراز اس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنے۔ ان کی شاعری میں حق گوئی اور بے باکی تخلیقی فطرت کا بنیادی عنصر تھا۔ صرف گل و بلبل اور محبوب کی قصیدہ خوانی یا اس کی بے وفائی کے تذکرے ہی اپنے اشعار میں نہیں کیے، معاشرتی جبر و استبداد کے خلاف بھی بہت لکھا اور گرفتار ہوئے، زندانوں میں ڈالے گئے، لیکن سچ اور حق کہنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ 1977 میں مارشل لا لگا
تو کچھ عرصے بعد اپنی مشہور زمانہ نظم محاصرہ لکھ ڈالی اور پھر گرفتار کر لیے گئے۔ آپ کو مجبوراً جلاوطنی کی زندگی بھی گزارنی پڑی۔ 1999 سے 1990 تک چیئرمین اکادمی پاکستان، 1991 سے 1993 تک لوک ورثہ اور 1993 سے 2006 تک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے۔ 6 سال کینیڈا اور یورپ میں زندگی گزارنے کے بعد 25 اگست 2008 کو آسودہ خاک ہوئے۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ احمد فراز نے زندگی میں کئی اعزازات اپنے نام کیے، جن میں آدم جی ایوارڈ، آباسین ایوارڈ، اکیڈمی آف اردو لٹریچر ایوارڈ، اکادمی ادبیات پاکستان کا کمال فن ایوارڈ، ستارہ امتیاز، نگار ایوارڈ اور دیگر شامل ہیں۔ جامعہ کراچی نے انہیں پی ایچ ڈی کی اعزازی سند بھی عطا کی۔ کلام احمد فراز مسلم علی گڑھ یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ جامعہ ملیہ دہلی میں پی ایچ ڈی کا مقالہ احمد فراز کی غزل اور بہاولپور میں احمد فراز فن اور شخصیت کے عنوان سے بھی پی ایچ ڈی کا مقالہ پیش کیا۔ شعری کلام کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں جیسے انگریزی، فرانسیسی، ہندی، یوگوسلاوی، روسی، جرمن اور پنجابی میں ہو چکے تھے۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ احمد فراز کے شاعرانہ ورثے میں جانے جانا خواب یہ گل پریشاں، غزل بہانہ کرو درد آشوق، تنہا تنہا نایافت نابینا شہر میں آئینہ، بے آواز گلی کوچوں میں پس انداز موسم، شب خون، بودلک، یہ سب میری آوازیں ہیں، میرے خواب ریزہ ریزہ، اے عشق جفا پیشہ وغیرہ جیسی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل شعری میراث شہر سخن آراستہ ہے کہ دیپاچے حرف محبت میں لکھتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں یا اپنی شاعری کے بارے میں نہ کوئی الزام ہے نہ دعویٰ ہے، ایک بار ضرور ہے، میرے پڑھنے والوں نے مجھے ہمیشہ محبت دی۔ میں جب موجودہ کلیات کی ضخامت دیکھتا ہوں تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیسے لکھ لیا۔ اچھی بری کی بحث تو الگ ہے، ہو سکتا ہے ان میں کچھ تخلیقات وقت کے موسموں کے اثرات سے مرجھا گئی ہوں، مگر مجموعی طور پر کئی مضامین دل و دنیا اب بھی تازہ تر لگتے ہیں۔ احمد فراز آسمان شاعری میں رومان کی علامت اور مزاحمت کا استعارہ بن کر ابھرے۔ ان کی شعری روایت اور تاثیر بے مثال ہے۔ فیض احمد فیض کے بعد جس شاعر کی غزلوں کو سب سے زیادہ گایا گیا وہ احمد فراز تھے۔ فراز کی لکھی گئی غزلوں کو شہنشاہ غزل مہدی حسن نے اپنی آواز سے وہ دوام بخشا کہ وہ آج تک لوگوں میں مقبول ہے۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، احمد فراز، منتخب منفرد لب و لہجے کے رومانوی شاعر۔ ملتے ہیں ایک نئی موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔